یہ جن کو پڑھنا ہو میری کتاب وجود باری تعالیٰ اور توحید میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 13 نکات ایسے ہیں کہ ان 13 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اگر آ جائے انسان میں تو انسان دائرہ اسلام سے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں، اور ایک سوال بہت چبھتا ہوا آیا ہے، وہ سب سے پہلے میں پڑھوں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی گفتگو خوبصورت، لیکن آپ کے بارے میں مسلسل ایک کھٹک۔ آپ نے ایک ادارے میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کئی کروڑ روپے کی رقم فکسڈ ڈپازٹ میں رکھ کر اس کے سود سے تنخواہیں دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ بات یہ ہے کہ مجھ پہ جہاں اور بہت سی مہربانیاں کی گئی ہیں، ایک مہربانی یہ بھی ہے۔ اب یہ بات ایسی ہے الحمدللہ جس کو کہ ریکارڈ سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ ادارہ پاکستان ماڈل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز فاؤنڈیشن، جس کا میں سیکریٹری ہوا، اور میرے آنے سے پہلے یہ رقم واقعتاً ایک بینک میں فکس ڈپازٹ پہ رکھی گئی تھی، لیکن اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے وہ رقم NIT میں ڈلوا دی۔ اس وقت کم از کم NIT کے یونٹس کے بارے میں یہ فتویٰ علماء کا اور خصوصاً جامعہ اشرفیہ کا تھا کہ اس میں پیسے رکھنا سودی کاروبار نہیں ہے۔ اس وقت وہی ایک سیف ادارہ تھا، تو اس بینک سے ہم نے یہ رقم نکلوا کے 4-5 کروڑ روپے تھی NIT یونٹس میں ڈلوا دی تھی۔ یہ وہ بات ہے جس کو کہ آن ریکارڈ ویریفائی کیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ میں نے جان بوجھ کے یہ سوال سب سے پہلے پڑھا، اس لیے کہ میرے بارے میں بعض دوستوں نے اور خاص طور پہ اس بینک کے لوگوں نے جہاں سے میں نے رقم نکلوائی، مجھ پہ یہ مہربانی فرمائی کہ میں سودی کاروبار کرتا ہوں۔ یہ رقم بھی ادارے کی تھی، فاؤنڈیشن کی تھی، اس میں سے مجھے کچھ نہیں ملنا تھا، اور یہ رقم ہم نے وہاں سے نکلوا کے اس میں ڈلوا دی NIT میں۔ یہ ویریفائی کیا جا سکتا۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور ان کو اپنا رہبر مانیں، تو جو ہم لوگ پیر بناتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں اپنی رہبری کے لیے، تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے یا کہ ہمارے سمجھنے میں کسی جگہ غلطی ہے؟ دیکھیے، کسی شخص کو مرشد سمجھنا، اس سے رہبری مانگنا، اس سے اس انداز میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کے اندر ہی اندر آپ کی اتباع کرتے ہوئے کسی شخص کو استاد کا درجہ دیا جائے، کسی کو مرشد کا درجہ دیا جائے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں۔ آخر جو شخص قرآن پڑھاتا ہے، جو حدیث پڑھاتا ہے، جو حضور کی سیرت پڑھاتا ہے، وہ بھی استاد ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے، اس دائرے سے اگر باہر نکلیں گے تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ سارے سوالات ایک ہی قسم کے چلے آ رہے ہیں۔ جو لوگ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جو دروازہ جنت کا نصیب خود لوگوں نے لگا رکھا ہے، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ جبکہ ایک دروازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بھی لگا ہے، ایسا کوئی دروازہ حضور کے روضے پہ لگا ہوا نہیں ہے، غلط بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ ایسا کوئی دروازہ نہیں ہے جس میں سے گزر جانا جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہو۔ اول تو اس دروازے میں سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ اسپیشلی کھولیں، وہ اندر جانے کے لیے ہے۔ الحمدللہ مجھے اس میں اندر جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ۔ تو وہاں ایسا کوئی دروازہ نہیں۔ یہاں جو دروازہ ہے اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ تو بہت بات کی چیز ہے، اور اسلام تو قرآن و سنت تک محدود ہے۔ جو چیز قرآن و سنت میں آ گئی وہی اسلام ہے۔ بات کی چیزیں تو بات کی چیزیں ہیں، ان میں کسی میں کوئی فائدہ ہو، کسی میں کوئی نقصان ہو، اس سے ہمیں غرض نہیں، لیکن جو چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک پر ایمان کامل اس وقت ہوگا جب ہم اسے سمجھ کر پڑھیں گے۔ اب یہ ممکن ہر آدمی کے لیے نہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، چونکہ ایک تو ہماری زبان اردو ہے، عربی زبان پر عبور ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ تیرا ہی دل نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ یہ مصر، یہ سوڈان، یہ مراکش، یہ لیبیا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ سب افریقنز تھے، یہ عربز نہیں تھے۔ یہ بیچارے قرآن پڑھتے پڑھتے عرب بن گئے۔ ان کو آج ہم عرب کہتے ہیں۔ کیوں عرب کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن سیکھنے کے لیے عربی پڑھی اور عربوں کے ساتھ رہے، عرب بن گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تکلم بالعربی فہو عرب، جو عربی زبان میں بات کرے وہ عرب ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا تھا سعودی عرب میں، اور تقریر کے دوران میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ لست من العرب انا من العجم، تو ایک آدمی کھڑے ہو کے ٹوک دیا، یاد ہے کہ آپ ہم سے بھی اچھی عربی بول رہے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ عرب نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا من تکلم بالعربی فہو عرب، جو عربی بولے وہ عرب ہے۔ بات یہ ہے کہ عربی سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم نے اس کو ایک ہوا بنا رکھا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے عربی سیکھی ہے انہوں نے مار مار کے ہمارے ہاتھ توڑ دیے، چونکہ انہوں نے ڈنڈے کھا کھا کے بیچاروں نے پڑھی تھی، تو وہ بغیر ڈنڈے مارے وہ بیچارے پڑھا نہیں سکتے۔ یہ ایک بد نصیبی کی بات ہے کہ وہ بیچارے مارے اور بجائے بغیر، یعنی حد یہ ہے، میں نے 1200 قاری حضرات کے سامنے کراچی میں 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا اور احادیث پڑھیں اور پتہ نہیں کیا کیا میں نے ان کی منتیں کی کہ قرآن یاد کراتے ہوئے، عربی پڑھاتے ہوئے بچوں کو مارا نہ کرو۔ آپ یقین کریں انہوں نے کھلم کھلا کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں، ہم بغیر مارے نہ پڑھا سکتے ہیں نہ پڑھائیں گے۔ مجھے کہنا پڑا کہ ظالمو تم اللہ سے ڈرو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ وہ جو کافر ہیں وہ لوگوں کو چاند تک لے گئے، وہ سائنس پڑھاتے ہیں، وہ سارے علوم پڑھاتے ہیں اور بغیر مارے پڑھاتے ہیں۔ وہ تو حضور کی سیرت کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق اپنے سارے ادارے چلائیں، اور تم قرآن پڑھاتے ہو تو وحشی جانوروں کی طرح سے مارتے ہو، سنگل باندھتے، زنجیریں باندھتے، انہیں زنجیروں سے مارتے ہیں، گندی گالیاں دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں میں عربی سیکھنے کے خلاف ایک ری ایکشن پیدا ہو گیا۔ اس میں ہمارا قصور ہے عزیزان گرامی، اس کا طریقہ یہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس طرف کام چل پڑا ہے، یعنی اب کوئی مایوسی کی بات نہیں رہی۔ ایسے ادارے ہوں جہاں پیار و محبت سے سائنٹیفک انداز میں سیرت کے مطابق یا مغربی طرز پہ، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مغربی طرز میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ سیرت کے مطابق پڑھایا جاتا ہے، اور ہمارے جو مولوی پڑھاتے ہیں وہ خدا کی قسم ابو جہل کے طرز پہ پڑھاتے ہیں۔ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے لیکن یہ ہے۔ 5 مدرسوں میں داخل ہوا ہوں میں، قرآن سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، اور میں دل سے چاہتا تھا کہ قرآن حفظ کروں۔ ایک مدرسہ چھوڑا، دوسرا چھوڑا، تیسرا چھوڑا، 5واں بھی چھوڑ دیا، اور پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اس کا ثواب، قرآن چھوڑنے کا ثواب انہیں مولوی صاحبان کو پہنچے گا۔ عزیزان گرامی، عربی کو ہم نے ہوا بنایا ہوا ہے۔ 10 دن کا ایک کورس ہم نے بنایا ہے، کئی جگہ پہ کیا ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہاں پہ بھی کریں گے۔ 10 دن کے اندر اتنی عربی آدمی سیکھ سکتا ہے، 10 دن کے اندر، کہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھ لے۔ مولانا جمال الدین افغانی انگلینڈ میں گئے، لندن میں، 10 دن میں انگریزی سیکھی، 15ویں دن انگریزی میں اخبار نکال دیا، اور اتنا اچھا اخبار تھا کہ وہاں سے جلا وطن ہو گئے۔ پیرس میں آئے، 10 دن میں فرانسیسی زبان سیکھ لی، 15 دن فرانسیسی زبان میں اخبار نکالا، وہاں سے بھی جلا وطن ہو گئے۔
ماسکو چلے گئے، بالکل اسی طرح سے زبان سیکھی. 15ویں دن ماسکو سے انہوں نے روسی زبان میں اخبار نکال دیا، وہاں سے بھی نکال دیے گئے. زبان سیکھنے کی مدت ان کے نزدیک، جمال الدین افغانی کے نزدیک 10 دن سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، میں آپ سے عرض کر دوں، اس کا صحیح طریقہ وہ ہے جس طریقے سے آپ نے مادری زبان سیکھی ہے. مادری زبان پنجابی یا اردو آپ نے کیسے سیکھی ہے؟ اس کی گرامر تو نہیں پڑھی، اس کی نحو صرف بھی نہیں پڑھی، اس کی گردانیں بھی یاد نہیں کی. کیا کیا؟ صرف یہی کہ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. والدین کی گفتگو، بڑے بھائی کی، چچا کی، فلاں کی گفتگو سنتے رہے، اور کچھ جملے آپ کو یاد ہوتے گئے، آہستہ آہستہ آپ کی میموری میں سٹور ہوتے گئے. جب 300-400 جملے آپ کی میموری میں سٹور ہو گئے، آپ نے خود بولنا شروع کر دیا، آپ کی مادری زبان بن گئی. یہی اور کیا ہے؟ اگر آپ انگریزی زبان کے، میں نے انگریزی اپنے بیٹے کو 2 دن میں سکھائی ہے، مانیں گے آپ؟ میں جا رہا تھا امریکہ کہ جی مجھے انٹرویو دینا ہے وہاں امریکن ایمبیسی میں جا کے. میں تو انگریزی بول نہیں سکتا ایک جملہ، میں نے کہا لیا کوئی کتاب ہے انگریزی کی تو لیا. وہ درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر پڑے تھے، اٹھا کے لے آیا. میں بیٹھ گیا تو میں نے 250 جملوں پہ میں نے نشان لگا دیے. میں نے کہا یہ جملے تم ریکارڈ کروا لو ٹیپ، تاکہ تلفظ ٹھیک ہو. اپنی بہن سے میں نے کہا ریکارڈ کروا لو، یاد کر لو 250 جملے. 250 جملے اس نے 2 دن میں یاد کیے. امریکن ایمبیسی گیا اور واپس آ کے کہتا جی میں تو مسلسل بولتا رہا. صرف 250 جملے میں نے وہ سلیکٹ کیے کہ مجھے پتا تھا کہ انہیں 250 جملے کے اندر ہی اندر انٹرویو ہوگا. اس دن سے وہ انگریزی بول رہا. آج کل ماشاءاللہ میں اپنے بڑے بیٹے زید کی بات کر رہا ہوں، آج کل وہ وہاں نیو یارک میں تراویح پڑھا رہا ہے، اور جو میری عادت ہے ہر 4 تراویح کے بعد باقاعدہ وہ آدھے گھنٹے کا انگریزی میں درس بھی دے رہا ہے. لیکن وہ اس دن سے انگریزی بول رہا جس دن سے اس نے 250 جملے انگریزی کے یاد کر لیے. عزیزان گرامی، آپ اگر عربی کے 300-400 جملے یاد کر لیں، ایسے جملے جو عام استعمال کے ہوں، آپ عربی بولنے کے قابل ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے جو کام کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا. میں بہت پہلے سے اعلان کر رہا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ پورا ہو گیا. قرآن مجید میں 80,000 لفظ ہیں. 80,000 لفظوں میں سے ہم نے 270 لفظ چنے، ایسے لفظ جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں. ان 270 لفظوں کو میں نے ان کے استعمالات، یوسیجز قرآن مجید سے ڈھونڈے ہیں. آدھی سطر کی آیت، ہر لفظ کے لیے میں نے 7-8 آیتیں ڈھونڈی ہیں، ان کا ترجمہ سامنے لکھ دیا ہے. اب وہ 270 لفظ ہے، ہر لفظ کے لیے 7-8 آیتیں، کل ملا جلا کے 1700-1800 آیتیں بنتی ہیں. اگر یہ 1700-1800 آیتیں ان کا ترجمہ آپ کو آ جائے تو 270 لفظ سمجھ میں آ جائیں گے. اور یہ اگر سمجھ میں آ گئے تو 70% قرآن کی ووکیبلری کور ہوتی ہے. آپ کچھ اور نہ کریں، صرف یہ 270 لفظ اور یہ 1700-1800 آیتیں یاد کر لیں. میں نے ویسے اس میں نحو صرف کے بھی 20 اسباق دے دیے ہیں. یہ 10 دن کا کورس یوں بنتا ہے کہ 2 نحو کے صرف کے سبق آپ روز پڑھ لیں، 27 لفظ روز آپ یاد کر لیں، 2-3 گھنٹے لگا کے 10 دن کے اندر یہ کورس پورا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ قرآن کھول کے کہیں سے تلاوت کریں، سمجھ میں نہ آئے تو مجھے پکڑ لیں. اس لیے یہ مت کہیں کہ یہ ناممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. اگر اس کو آپ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں تو اس کو پڑھنا ہوگا اور سمجھ کے پڑھنا ہوگا. اور ہماری اصل جو کوتاہی ہے وہ یہی ہے، اس کوتاہی سے ہمیں ہٹنا پڑے گا. قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن مجید کے ترجمے کو نہیں. قرآن مجید کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن وہی ہے جو قرآن ہے، عربی میں ہے. اسی کو پڑھو، اسی کو سمجھو، خود ترجمہ کرو. فلاں کا ترجمہ اور فلاں کا ترجمہ، فلاں کا ترجمہ کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ کو میر تقی میر کی غزل پڑھنی ہے تو میر تقی میر کی غزل تو اردو میں ہے. آپ کو ہیر وارث شاہ پڑھنی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ پڑھیں گے تو اس کا کھانا خراب ہو جائے گا، وہ ہیر وارث شاہ نہیں ہوگی. چھپا دیوان موجود ہے مادھو لال حسین کا، ایک طرف ان کا کلام ہے، ایک طرف سے اردو کا ترجمہ ہے. اردو کا ترجمہ مجھے گا کے دکھائیے اس کا، اس میں کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے.
جان اسی عماداللہ حسین کے اسی سرائکی کلام میں ہے، پرانے پنجابی کلام میں ہے۔ تو ہر زبان کا اپنا ایک ایتھوس ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک ڈکشن ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ترجمے میں وہ ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا وہ۔ اس لیے زبان کو پڑھیں، پہلے زبان کو سیکھیں، اور جب آپ زبان سیکھ لیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں گے، اس کو آپ انجوائے کریں گے اور آہستہ آہستہ اس میں ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اس کو ناممکن نہ بتائیے، اس لیے کہ مجھے اس سے بہت غصہ آئے گا۔ ناممکن نہیں ہے، نیت نہ ہو تو الگ بات ہے، ممکن ہے، ہر شخص کے لیے ممکن ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا گریجویٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں جی، صرف میں نے پرنٹ نہیں کی، بہت سے لوگوں نے پرنٹ کر دی ہے، کراچی میں پرنٹ ہو گئی، ٹیکسلا آرمی والوں نے وہ جو ہے انہوں نے پرنٹ کی ہے، کئی لوگوں نے شائع کی ہے، ہم نے بھی شائع کی، شاید زیب تعلیمی ٹرسٹ بھی شائع کر رہا ہے، باہر موجود ہے، یہ کتاب باہر موجود ہے، اس وقت آپ لوگ لے لیں۔ میں نے ابھی تک نہیں کیا بھائی، مجھے بہت عرصے سے جی چاہ رہا ہے کہ میں اس کو ویڈیو کیسٹ میں کنورٹ کر دوں، لیکن مجھے ذرا سا کہیں بیٹھنے کا وقت مل گیا تو میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ میں اس قدر تیز سفر میں ہوں کہ اگر میں بتاؤں تو آپ کو رحم آئے گا مجھ پہ۔